بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بیان تھا نیک کاموں کی ترغیب کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج سے ہم چند ایسے کام جو ہمارے معاشرے میں ہیں اور وہ برے کام ہیں اور ان سے بچنا چاہیے اس کا بیان ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے ہاں جو عام ہے وہ لوگوں کا دکھلاوا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں مقصد یہی ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگوں کی توجہ ہمیں حاصل ہو، چاہے وہ ہمارا کاروبار ہے، چاہے ہمارے کپڑے پہننا ہے، چاہے ہمارے جوتے، چاہے ہمارے نکاح، چاہے ہماری شادی، چاہے ہماری غمی، کچھ بھی ہے اس میں ہم فوکس اپنی مد نظر اپنا منزل یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگوں کا دکھلاوا مقصود ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرے، چاہے وہ اچھا یا برا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی تشہیر کریں گے لوگوں کے سامنے، یہ اس میں یہ عیب بھی تھا، اس میں یہ عیب بھی تھا، اس میں یہ عیب بھی تھا۔ اور جو شخص دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں اس کے عیب دکھائیں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی سی بھی ریاکاری، تھوڑا سا بھی کسی عمل میں یہ آئے کہ لوگ میرا عمل دیکھیں، شرک ہے۔ ریاکاری کے بعد دوسری جو چیز ہم میں ہے کہ ہمیں دین کے متعلق جو معلومات ہوتی ہیں یا نیکی کے متعلق جو معلومات ہوتی ہیں، ہمیں اس پر عمل نہیں ہوتا، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ علم پر عمل نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جتنا ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے، جتنا علم ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جو اس کے مطابق عمل کرے۔ مقصد یہ ہے کہ برادری یا نفس کی پیروی کی وجہ سے شریعت کے خلاف عمل کرنا وبال جان اور نقصان ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے اچھے اعمال میں عرض کیا تھا وضو کے متعلق، تو برے اعمال میں سے ایک کیا ہے کہ پیشاب کے قطروں میں احتیاط نہیں کرتے۔ لوگ پیشاب کرتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیشاب کے قطرے کہیں واپس تو نہیں آ رہے، اور استنجا لگانے میں احتیاط نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پیشاب سے خوب احتیاط کیا کرو، کیونکہ قبر کا عذاب اکثر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عبادات میں خشوع اور خضوع۔ خشوع کیا ہے کہ ہمارے جو ظاہری اعضاء ہیں ان میں ہلچل کم ہو، ظاہری اعضاء ساکن ہوں۔ خضوع کیا ہے کہ ہمارا دل جو ہے ہر وقت اس چیز کی طرف متوجہ ہو کہ میں عمل کیا کر رہا ہوں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، خشیت دل کے ساتھ منسلک ہے، کہ دل میں اللہ کا خوف ہونا۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو تمام اعضاء خود ہی اس عمل کے پابند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بے وقت نماز پڑھے، اچھی طرح وضو نہ کرے، دل لگا کر نہ پڑھے اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی اور بے نور ہو جایا کرتی ہے، اور یوں کہتی ہے خدا تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پہنچتی ہے جہاں اللہ کو منظور ہے تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ نماز بول کر تمام عبادات اس سے مراد ہیں۔ ہماری جو بھی عبادات ہیں اس میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں اللہ کے حکم پر، اور اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ قبولیت ہے اور تمام لوگ آئیں گے ادھر۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، نماز کے دوران عموماً ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے، ادھر ادھر توجہ ہوتی ہے، اور جو ہے لوگ ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہیں
تو اس چیز سے جو ہے احتیاط کرنا چاہیے. نماز کی جو جگہ ہے صرف اس کو دیکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں اوپر مت دیکھا کرو، ایسے نہ ہو کہ تمہاری نگاہ چھین لی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز اسی پر لوٹا دیں گے. ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نماز میں توجہ ادھر ادھر ہٹاتا ہے تو اللہ اس سے توجہ ہٹا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ثواب اس کو نہیں ملتا. اچھا، نماز سے متعلق ایک اور گناہ کیا ہے کہ بعض لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ نمازی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر نمازی کے سامنے گزرنے والے کو خبر ہوتی کہ اس سے کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے تو سامنے سے گزرنے سے وہ 40 سال تک کھڑا رہنا بہتر سمجھتا. وہ اس کے سامنے نہ گزرتا، وہ کہتا میں 40 سال ادھر کھڑا رہ جاؤں اس کے سامنے نہ گزروں. اچھا، اس میں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہے یا اس نے کوئی لمبی سی چیز رکھی ہوئی ہے، اگر کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے تو اس کے سامنے سے گزرنا درست ہے. لہٰذا گھروں میں اگر اس طرح کی نماز پڑھی جا رہی تو کوشش کریں جو ٹیک لگانے والا تکیہ ہے اس کو سامنے لگا دیا کریں تاکہ جو ہے آپ لوگوں کی نماز کے سامنے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو اس کو گناہ نہ ہو. نماز کو وقت پر ادا نہ کرنا، اور اس کا وبال کیا ہوتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں جان بوجھ کر قضا کر دیتے ہیں، بھئی فی الحال تھکے ہوئے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، راستے میں ہے راستہ طے کر لیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو چھوڑ دے جان بوجھ کر تو وہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. بلکہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس پر غضبناک ہوں گے. حدیث میں الفاظ سخت ہیں. نماز کے بعد جو ہمارے معاشرے میں ایک عام ہے تھوڑی تھوڑی بات پر اپنی اولاد کو بد دعا دینا، اپنے بچوں کو بد دعا دینا، اپنی اولاد کو بد دعا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کیا کرو، نہ اپنے خادم کے لیے، نہ اپنے مال و متاع کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چیز چھین لے، وہ چیز چھین لے، اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے دن دکھائے. ایسی دعائیں نہ کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور اس میں سے آپ نے جو اللہ سے مانگا ہے اللہ وہی کر دے. تو بد دعا نہیں دینی چاہیے. اور بد دعا کے بعد جو ایک چیز ہے ہمارے دن بھر کا کھانا ہے اس کو حلال طریقے سے پکایا جائے، اس میں احتیاط کیا جائے، اور اگر وہ چیز کمائی جا رہی ہے تو اس کو حلال طریقے سے کمایا جائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت اور خون حرام مال سے بڑا ہوگا نا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا اور دوزخ کے لائق ہے وہ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی کپڑا 10 درہم کا خریدے اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی. نمازیں قبول نہیں ہوں گی کا مقصد یہ ہے کہ اسے ثواب نہیں ملے گا. ایک ہوتا ہے کہ فرض کا ادا ہو جانا، فرض آپ سے ساقط ہو جائے گا، ایک ہے کہ ثواب نہیں ملے گا. تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم حرام سے بچیں. اب حرام میں جو عموماً ایسا حرام ہے کہ ہم اسے حرام نہیں سمجھتے وہ کیا ہے؟ ہم دھوکہ دینے کو حرام نہیں سمجھتے. لوگوں سے باتوں میں تیزی کر جاتے ہیں اور تکلم میں تیزی کر جاتے ہیں، ہم ان کو بیوقوف بنا لیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے دھوکہ بازی کرے اسے لائق نہیں کہ وہ ہم میں سے ہو. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص ہم لوگوں سے دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے.
مقصد ہے کہ کسی چیز کے بیچنے میں دھوکہ ہو یا کسی معاملے میں دھوکہ ہو تو اس کو وضاحت کرے کہ بھائی یہ معاملہ اس طرح ہے۔ تو یہ چند معاملات ایسے ہیں جو آج میں نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ریاکاری سے بچنا ہے، جتنا علم ہو اس پر عمل کریں، اس سے علم یاد بھی رہتا ہے۔ وضو میں کیونکہ میں نے احتیاط کا کہا تھا، تو وضو سے جو ضرورت انسان کو ہوتی ہے پیشاب، تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنی عبادات میں خشوع اور خضوع ہو، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے احتیاط کی جائے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے بغیر سترے کے نہ گزرا جائے، بلا وجہ نماز کو قضا نہ کیا جائے۔ نماز کے بعد چونکہ دعا کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی ذات کو بد دعا نہ دی جائے، حرام مال سے بچا جائے، دھوکے سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔